اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 84۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فقاتل، اللہ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاد کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا تکلف، نہ تکلیف دی جائے گی، الا سوائے، نفس کا، آپ کی ذات کے، وحرضی، اور آپ ابھاریں، المؤمنین، مومنوں کو، عسا، عجب نہیں، اللہ، اللہ، ان کہ، یکفا، روک دے، بأسا، زور، الذین، ان لوگوں کا جو کفروا، کفر کر رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، اشد، بہت سخت، بأسن، گرفت، اور اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، وَأَشَدُّ تَنْکِیلًا، وَأَشَدُّ، اور وہ بہت سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے میں۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر منافقین کی در پردہ سازشوں کو بے نقاب فرمایا ہے، تاکہ مسلمان بخوبی اچھی طرح منافقوں کی سازشوں سے آگاہ ہو جائیں اور ان کی سازشوں کے نقصانات اور مضمرات سے آگاہ ہو جائیں، اور ان کی سازشوں سے پیدا ہونے والے نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ پچھلی آیت کے اندر آپ یہ بات بھی سمجھ آئے کہ منافقین افواہیں پھیلاتے، بے بنیاد قسم کی خبریں وائرل کرتے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں، مسلمانوں کے ارادے لڑکھڑا جائیں اور مسلمان کسی بھی میدان کے اندر جانے کے قابل نہ رہیں، حتیٰ کہ مسلمان اسلام کو ہی چھوڑ جائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انتہائی وضاحت کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اہل اسلام کو، اسلام کے نام لیواؤں کو جہاد کی اہمیت سے، اس کی افادیت سے اور اس کی فرضیت سے آگاہی حاصل ہو کہ جب اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پابندی کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو عام مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم کس قدر سخت ہوگا۔ اللہ پاک اس فریضے کی اہمیت سے آگاہ کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کبھی بھی جہاد سے غفلت نہ برتنا، کبھی بھی جہاد سے لاپرواہی نہ کرنا، کبھی بھی جہاد سے سستی نہ کرنا، کبھی بھی میدان جہاد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لا تکلف الا نفسک۔ اب یہ جملہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا مکلف بنا رہا ہے، جہاد کا پابند بنا رہا ہے، اور اسی جملے کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جہاد کا اہتمام کرنے کا اس قدر حکم دیا ہے تو تمہارے لیے جہاد کا حکم کس قدر زیادہ ہوگا۔ یعنی اگر رسول بھی جہاد کا مکلف ہے، اگر رسول پر بھی جہاد کرنا لازم ہے، تو امتی کا جہاد کرنا کس قدر لازم ہوگا۔ فرمایا لا تکلف الا نفسک، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے، یعنی کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جہاد کا پابند بنایا جا رہا ہے، آپ کی اپنی ذات پر جہاد فرض ہے، آپ کی اپنی ذات پر جہاد لازم ہے۔ آیت کے اندر
اللہ رب العالمین نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا، منافقین جہاد نہیں کرتے، نہ کریں۔ کمزور مسلمان، کچے مسلمان، کھوکھلے مسلمان، زبانی کلامی مسلمان جہاد نہیں کرتے، نہ کریں۔ آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جہاد کیوں نہیں کیا تھا۔ آپ اپنی ذات کے لیے جواب دہ ہیں، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کے ساتھ میدان جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، ہو جائے، نہیں ہوتا نہ ہو۔ کوئی جہاد کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، باندھے، کوئی نہیں باندھتا نہ باندھے۔ کوئی جہاد کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، ہو جائے، کوئی نہیں ہوتا نہ ہو۔ آپ اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوں، آپ اپنی ذات کے لیے جہاد کا اہتمام کریں، آپ اپنی ذات کے لیے جہاد کی تیاری کریں، آپ اپنی ذات کے لیے جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ میں اس جملے کے اندر سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ مجھے دوست نہیں ملے، مجھے رفیق نہیں ملے، مجھے رفقا نہیں ملے، مجھے احباب نہیں ملے، میرے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں تھا، میرا کوئی ہم سفر نہیں تھا، میں تنہا تھا، میں کیا کرتا۔ کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے دین کے لیے کیا خدمات کی ہیں، اس نے دین کے لیے کیا تگ و دو کی ہے، کیا جد و جہد کی ہے، کیا محنت و مشقت کی ہے، اس نے دین کے احیاء کے لیے، دین کی تجدید کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اس نے کیا کچھ کیا۔ یہ سوال ہر ایک سے ہوگا، اور جب اللہ پاک یہ پوچھے گا تو اس وقت کیا کسی کا یہ عذر کام آ سکے گا کہ میرے پاس تو رفقا نہیں تھے، دوست نہیں تھے، میں تنہا تھا، میں اکیلا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا؟ یہ جواب کل قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو عذر ہم بناتے ہیں، یہ جو بہانے ہم بناتے ہیں کہ دین کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر مجھے اعانت کے لیے، مدد کے لیے، میری سپورٹ کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، یہ جواب، یہ عذر، یہ بہانہ، یہ مکر و فریب اللہ کے حضور نہیں چل سکے گا۔ اندازہ لگا لیں آپ اس ایک جملے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند بنا رہا ہے کہ اے محبوب آپ کے ساتھ کوئی چلنے والا ہے، فابہا، ویل اینڈ گڈ، کوئی چلنے والا ہے، اٹس اوکے، آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ کوئی نہیں چلنے والا آپ کے ساتھ، آپ تنہا ہیں، تو محبوب آپ پھر بھی میدان میں نکل پڑے، اکیلے آپ میدان میں نکل پڑے، تنہا آپ میدان میں نکل پڑے۔ آپ کو لشکروں کی ضرورت نہیں، آپ کو مجاہدوں کی ضرورت نہیں، آپ کو فوجیوں کی ضرورت نہیں، آپ کو جہاد کرنے والوں کی ضرورت نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ پھر بھی نکل پڑے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں کو جہاد کے لیے ابھارتے رہیں۔ اس تیسرے جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کو اکیلے جہاد میں نکلنا پڑے، آپ نکل پڑیں۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، خالص مومن ہیں، کھرے مومن ہیں، آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے والے ہیں، آپ ان کو جہاد کے لیے تیار کیجئے، آپ ان کو ترغیب دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اکیلے ہی نکل پڑنا ہے۔ اللہ پاک نے پچھلے جملے کے اندر یہ بات فرمائی کہ اکیلے بھی نکلنا پڑے تو آپ نکل پڑے، لیکن ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ ترغیب دلاتے رہیں، جو چلتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، جو نہیں چلتے انہیں چھوڑ جائیں، جو بہانے بناتے ہیں انہیں چھوڑ جائیں، مگر جو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، مستعد ہیں، جو سرگرم عمل ہیں، جو ایکٹیو اور فعال ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، انہیں آپ چھوڑ کے نہ جائیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں۔ یعنی اے محبوب، جیت آپ کی ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، سربلندی آپ کی ہوگی، آپ کا دین ہی ہمیشہ سربلند ہوگا، اور اللہ خود آگے بڑھ کر آپ کی مدد فرمائے گا
کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے زور کو توڑ دے گا، ان کافروں کی طاقت کو چکنا چور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے چھکے چھڑا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی ہمت کو توڑ دے گا، ان کی کمر کو توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر سازشوں کو، جالوں کو اللہ تعالیٰ خود تہس نہس فرما دے گا، ان کے جتنے بھی جدید سے جدید ہتھیار ہوں گے، اسلحہ ہوگا، وہ اسلحہ بیکار جائے گا۔ واللہ اشد بأسن، اور اللہ کی اپنی گرفت بڑی سخت ہے، واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی پھر مدد کرتا ہے جو اپنے سر کے ساتھ کفن باندھ کے نکل پڑتے ہیں، جو شوق شہادت لے کر، جذبہ جہاد لے کر اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور کافروں کا زور ٹوٹ کے رہتا ہے۔ کافر شکست کھاتے ہیں، کافر ہار جاتے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جیت عطا کرتا ہے، فتح عطا کرتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 84 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم